دیکھ، میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا، موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تار دار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہیں گے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ کے لیے، خدا کا شکر ہو آپ کو اور مجھے بھی خدا نے زندگی بخشی ہے۔ ایک ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں۔ سانس دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے زندگی میں، اور ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا، خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، برکتیں دینے کو تیار ہے، کوئی مصیبت ہو تو اس میں سے نکال لینے کے لیے تیار ہے، وہ تیار ہے۔ مبارک ہے وہ جسے اپنی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے اور اسے وہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہے۔ میری امید ہے، یقین ہے کہ خدا آج ہر سننے والے کو اپنی برکت بخشے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہمیں دکھا دے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن چیزوں کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، بہت دفعہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دیتی ہیں، وہ ہماری اصل ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن خداوند کا کلام پڑھنے سے آنکھیں کھلتی ہیں تو ہمیں دکھائی دے جاتا کہ ہماری ضرورت ہے کیا، اور جب اس ضرورت کا احساس ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اصل میں میری زندگی میں کیا چیز ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، یا کون سی ایسی بات ہے جس کی کمی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی، تو وہاں سے پھر جیسے ہمارے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس میں سے ہمیں نظر آتا خدا کا بڑھا ہوا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اس نے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بچانے کے لیے تیار ہے، وہ برکت دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے تیار ہے، بالکل تیار ہے وہ۔ تو وہ ضرورت اگر معلوم ہو جائے تو پھر خدا کی برکت ہماری زندگی میں نازل ہوتی ہے، وہاں سے پھر برکتوں کا جیسے ایک قسم کی انبار ہے، اس کا ڈھیر ہے برکتوں کا، خزانہ ہے برکتوں کا،
اس میں سے پھر ہم کو ملنا شروع ہو جاتا ہے زندگی میں، ورنہ ہم ادھر جاتے ادھر جاتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن بات بنتی نہیں، پھل پیدا نہیں ہوتا۔ اب بہت ایسے پھل ہیں پیدا تو ہوتے ہیں لیکن وہ زہریلے ہوتے ہیں، پھل تو پیدا ہوا مگر زہریلا، لیکن وہ پھل جسے ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں، جس سے خوشی پیدا ہوتی ہے، جس سے زندگی میں خدا کی اور نزدیکی بڑھتی ہے، وہ پھل نہیں پیدا ہوتا۔ وہ خدا چاہتا ہے کہ ہو، تو اس کے لیے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے لا کے پوچھیں، کیا خدا میری ضرورت ہے؟ کیا کہاں ہے میری زندگی میں کمی؟ اور جس پر خدا یہ نازل کر دے، ظاہر کر دے، وہی بہت مبارک شخص ہے، وہی کامیاب ہے زندگی میں، جسے پتہ لگ جائے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، اندر سے میری روح کیا مانگ رہی ہے، خدا کو کیا نظر آ رہا میری زندگی میں۔ جب وہ معلوم ہو جائے تو پھر انسان مالا مال ہوتا ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کا ہاتھ برکت دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ چاہتا کہ وہ رکاوٹ جو ہمارے اندر ہے وہ دور ہو جائے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینے والا کوئی اور ہے، دروازہ کھولنے والا کوئی اور ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے، کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے؟ ذرا سوچو۔ یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا، وہ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو؟ ایسا آیا خدا کے کلام میں کہ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ ہم نے دیکھا تھا خدا کے کلام میں بتایا کہ وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو اسے حاصل کیسے کریں؟ ایک تو یہ کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہاں جانا چاہیے، مجھے وہ کر لینا چاہیے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے۔ کیسا مبارک شخص وہ ہے جو خدا سے پوچھے تیری رضا کیا، تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے، تو مجھے برکت دینا چاہتا ہے، پہنچتے کیوں نہیں؟ میں گواہیاں سنتا ہوں دوسرے لوگوں کی، ان کو بڑی برکت ملی ہے، تجھ پر بھروسہ کرنے والے شرمندہ نہیں ہوئے، شکر گزار ہیں، شادمان ہیں۔ میرے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ میں کیا کروں؟ تو دینا چاہتا ہے۔ ہاں، برے ماں باپ بھی برے سے برے وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو دینا چاہتا ہے مجھے کچھ، کیا رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز ہے جو مجھے کرنی چاہیے؟ مجھے دکھا۔ دیکھو داؤد نے، خدا کے بندے داؤد نے ایک زبور میں یہ کہا ہے، 139واں زبور ہے، زبور 139 ہے، اور اس میں کہتا ہے خدا تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا کون سی چیز ہے میرے چال چلن میں، میری روش میں، میری بات چیت میں، میرے رہنے سہنے میں، جو میرا طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، جس راستے پہ میں چل پڑا ہوں، اس میں کون سی ایسی چیز ہے
جو تجھے پسند نہیں. دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, تو دیکھ. تو جسے وہ دکھا دے وہ کتنا مبارک ہے. جسے خدا یہ دکھا دے کہ میری بیٹی تیری زندگی میں یہ بات ہے, اس کی وجہ سے ساری رکاوٹ ہے, میں تو دینے کو تیار ہوں لیکن تیرے دل کا دروازہ بند ہے. کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے نظر آ جائے. بہت بڑی برکت ہے, یہ بہت بڑی برکت ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے شروع ہی میں یہ کہا تھا, توبہ کرو, توبہ کرو. اس سے تازگی کے دن آئیں گے, اس سے تمہاری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی, اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں خدا کی طاقت کام کرے گی. پھر کرو گے تم اس کی تمجید, پھر ہوگی وہ صحیح عبادت, پھر ہوگا تمہارا اور میرا گہرا تعلق. توبہ کرو. تو توبہ کس چیز کے لیے کریں؟ کون سی چیز ہے؟ جب تک معلوم نہ ہو زندگی میں تو توبہ کس کے لیے کریں؟ یہ کہنا خدا کے حضور آ کے دعا میں بڑا گناہ گار ہوں, یہ سب سے زیادہ دھوکے کی خاکساری ہے. میں بڑا خاکسار ہوں, بڑا حلیم ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. سچ یہ ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے کہا جائے, خدا نہیں میں نے جھوٹ بولنے کی عادت ہے, غصہ میرے قبضے میں نہیں ہے, میں نہیں برداشت کر سکتا, میری زبان بہت گندی ہے, لالچ کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھ اتنا بڑا لالچ میں نے کیا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو نقصان پہنچا دیا. یہ ہے صحیح توبہ. کہا جائے خدا سے کہ اے خداوند تو بہتر جانتا, تو بہتر ہے, یہ دیکھ میرا حال کیا خراب ہے, یہ ہے میری زندگی میں گندگی. جہاں کسی کی زندگی پر خدا کا یہ رحم ہوا کہ اسے دکھائی دے جائے کہ یہ ہے تیری زندگی میں خرابی, تو پھر خداوند کبھی اسے چھوڑتا نہیں ہے کہ دکھا دیتا تاکہ دکھ ہوتا رہے. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم سے مانگ لے اور ہم اسے دے دیں. یہ میری بدکاری, یہ میری ریاکاری, مکاری, یہ میری زندگی میں جو گندگی ہے خداوند یہ دکھا دے گا, وہ دکھا دے گا. انجیل کو پڑھنے سے, خداوند یسوع مسیح کا کلام پڑھنے سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک معجزہ ہوتا ہے, ایک طاقت کام کرتی ہے, انہیں دکھائی دے جاتا ہے کہ یہ بات جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی مجھے ضرورت ہے. آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک مثال دیتا ہوں. خدا کا ایک بہت پیارا نبی ایوب, چھوٹا منہ بڑی بات, ڈرتے اور کانپتے ہوئے حلیمی اور فروتنی سے خدا کے اس بندے کا ذکر میں کر رہا ہوں. شروع میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے, ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب. اور آپ کے پاس بائبل ہے, آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اگر بائبل ہے تو آپ دیکھیے میرے ساتھ, یہ پہلا باب ہے, اس میں لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص, اب ذرا غور سے سنیے, وہ شخص کامل اور راست باز تھا, خدا سے ڈرتا تھا, بدی سے دور رہتا تھا. اتنی خوبصورت زندگی ہے. کوئی کہے گا, کوئی بتا دے کہاں کسر ہے, کوئی کسر ہے کہاں اس میں؟ کوئی شخص کامل ہے, راست باز ہے, خدا سے ڈرتا ہے, بدی سے دور رہتا, اور کیا چاہیے؟ لیکن ذرا دیکھیے خدا کا رحم اس پر کیسے ہوتا ہے. اسی کا آخری باب ہے ایوب کی کتاب 42واں باب. یہاں اس کا مقابلہ ہو رہا تھا انسانوں سے. انسانوں کے مقابلے میں وہ کامل ہے, راست باز ہے, خدا سے ڈرتا ہے, بدی سے دور رہتا. انسانوں کے مقابلے میں دوسرے لوگوں سے بہت بہتر ہے وہ. لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے. وہیں سے پھر انسان کی ہلاکت شروع ہو جاتی ہے, بربادی شروع ہو جاتی ہے, گرنا شروع ہو جاتا ہے, گھٹنا شروع ہو جاتا ہے.
اور لکھا گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. ذرا دیکھیے یہاں پر خدا کا رحم اس پر ہوا ہے. یہ آخری باب ہے، 42واں باب ہے، میں 5ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اب خداوند کے ساتھ ہے، وہ خداوند کی حضوری کا اس کو احساس ہے، خداوند کی قربت اسے نصیب ہوئی ہے. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، کان سے سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. ایک وقت تھا جب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی زندگی میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی، کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. میں دوسروں کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، تجھے دیکھتی ہے. تو کیا ہوا؟ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. کتنی بڑی برکت خدا نے اپنے بندے کو دی، کتنی اچھی زندگی اس کی. کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا. یہاں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی ہیچ ہے. انسان کی ساری راست بازی، جیسے خدا کے بندے یسایہ نے کہی ہے، انسان کی راست بازی پھٹی دھجیوں کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. انسان کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی خدا کے نزدیک آنا چاہے اور خدا کے ساتھ اس کا شخصی تعلق ہو، تب اس کی روشنی میں انسان کو پتہ لگتا ہے، ہائے ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں. تب اسے محسوس ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے دھویا جائے، مجھے صاف کیا جائے، مجھے معافی کی ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے رحم کی ضرورت ہے. اگر تو رحم نہ کرے تو میری رہائی ہو نہیں سکتی. اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو موت منہ پھاڑے کھڑی ہے. جتنا کوئی خدا کے قریب آئے گا اتنا ہی زیادہ اس کی روشنی بڑھے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا اسے کیسے دیکھتا ہے، خدا کی نظر میں میرا کیا حال ہے. پیارے بھائی، پیاری بہن، سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جو آپ کو دکھا سکے کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے خدا کی برکت جیسے وہ دینا چاہتا ہے، جتنی وہ دینا چاہتا ہے، وہ پہنچ نہیں سکتی. اور ہم یہ چھوٹی موٹی چیزیں دنیا کی ہیں انہی میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. یہ تو سب یہیں کا ہے. ایوب خدا کی حضوری میں ہے، اس کی حضوری میں اس کو احساس ہوا اس بات کا کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے، خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. وہ آدمی جو دوسروں کے مقابلے میں کامل ہے، راست باز ہے، خدا کا خوف ہے اس کی زندگی میں، بدی سے دور رہتا ہے، ایسے شخص کو توبہ کی ضرورت ہے. یہ میرا کام نہیں ہے، توبہ توبہ. لیکن مجھے یہ معلوم ہے خدا کے کلام کی روشنی میں کہ جیسے ہی خدا کے بندے ایوب نے خدا کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھا اور توبہ کی، اس کے بعد اس کی زندگی جو شروع ہوئی ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ مبارک ہے. جتنی برکتیں اسے پہلے ملی تھیں ان سے بہت زیادہ برکتیں اب اس کے پاس ہیں. خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے پیارے بھائی، پیاری بہن. آپ اپنی برکتوں کا شمار کر کے اس کا شکر کیجئے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکتیں ہوں، اور بھی زیادہ اس کی نزدیکی ہو، روح کو اور بھی زیادہ خوشی ہو،
اور آپ کو پورا یقین ہو کہ جب آپ اس کی حضوری میں جائیں گی، جب اس کے حضور میں جائیں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی، شکر گزاری ہوگی۔ اس کے لیے میں نہیں آپ کو بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کس بات کی ضرورت ہے۔ لوکا کی انجیل میں ایک ایسی بات ہوئی ہے جس کی سخت ضرورت ہے مجھے، اور خدا کرے آپ بھی اس بات کو پہچان لیں کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ ایسا لکھا، یہ 13واں باب ہے، لوکا کی انجیل کا 13واں باب ہے۔ اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کچھ لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور اس وقت لکھا بعض لوگ جو حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جو گلیل کے رہنے والے تھے، وہاں کے بارے میں خدا یسوع مسیح کو خبر دے رہے ہیں۔ وہ کیا خبر دے رہے ہیں؟ ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ قربانی چڑھا رہے تھے کچھ لوگ، پلاطس نے انہیں بھی قتل کر دیا، تو جو جانور کا خون تھا اور ان کا خون تھا وہ سارا ہی ملا دیا اس نے، نفرت کی وجہ سے۔ بعض لوگ جو حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی تھی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اس نے جواب میں ان سے کہا، ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری نظر میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ گناہ کسی کو نہیں بخشتا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کسی قسم کا بھی گناہ زندگی میں ہو جسے ہم جانتے ہیں اور اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ بڑھتا ہے۔ دیکھا، گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند ہمیں شرمندہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انجیل کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ توبہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے حضور ہم اس بات کو محسوس کریں کہ خداوند جو کچھ تو کہتا میں کر نہیں پاتی، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، کیا کروں، میں گناہگار ہوں۔ وہ کہہ رہا میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیری خطاؤں کو مٹاتا ہوں، میں تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ تو جب وہ خطا دکھا دے، گناہ ظاہر کر دے، اس وقت خدا سے کہہ دینا چاہیے، اے خدا میری زندگی میں یہ خرابی ہے، میری زندگی میں یہ گناہ ہے، میری مدد کر، اسے نکال دے، میں توبہ کرتا ہوں، تیرے حضور آتا ہوں، تجھ سے فریاد کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہتا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ سب سے پیاری چیز جو وہ دینا چاہتا ہے، ان گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں کی معافی کا یقین، صاف کرنا چاہتا ہمیں، تاکہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا چلا جائے۔ خدا کا کلام آپ نے سنا ہے، وہی آپ کو دکھائے گا، وہی آپ کو سنبھالے گا، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے، سننے والے، خداوند کے پیارو،
ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدا کے حضور میں نے یہ سچائی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو ہلاکت منہ پھاڑے ہوئے ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر خداوند آپ کو پیار سے دیکھے اور آپ پر رحم کرنا چاہے اور آپ کو دکھائے، یہ کلام سننے کے بعد آپ کو دکھا دے میری بیٹی معاف کر دے، معاف کر دے، یہ نفرت، یہ ناراضگی، یہ غصہ اچھا نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کو نظر آ جائے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہے، چھپا ہوا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ حشر کیا ہونے والا ہے۔ منت ہی تو کر سکتا ہوں میں آپ کی، خدا کے حضور فریاد کر سکتا ہوں، اگر خداوند آپ کو کوئی ایسی بات دکھا دیتا ہے اس کا شکر کرنا، کہنا ہے خداوند مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ گناہ ہے۔ سب سے خطرناک گناہ راست بازی کا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ راست باز ہوں، تکبر، اس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، ان کو تچھ جانتے ہیں۔ شاید یہ چیز کسی راست باز کو نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا گناہ گار سمجھتا ہے کہ اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ خدا بھی مجھے بچا نہیں سکتا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ وہی ہے جو منت کر کے کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہوں، میں تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا، آجا میرے پاس، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ پیارے بھائیو انجیل پڑھو، پیاری بہنوں انجیل پڑھو، دیکھو خدا کا پیار، اور پھر دیکھنا خدا کا معجزہ زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے، لے لو، لے لو۔